وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ انعام قرآن مجید کے 7ویں سپارے سے شروع ہو کر 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے اور جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے اور اس کا تعلق 8ویں پارے سے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک قانون اور اپنا ایک طریقہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس سے ہدایت کا ارادہ فرمائے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس سے ہدایت کا ارادہ فرمائے اس کے لیے، اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام. ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھنا چاہ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ شیطان مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے.
تو اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا طریقہ بھی بتایا، گمراہی کا راستہ اور گمراہی کا طریقہ بھی بتایا۔ یعنی اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دینا چاہے، اسلام کی طرف بلانا چاہے یا اچھی راہ کی جانب اللہ ہدایت دینا چاہے، اس کا سینہ اسلام اور تمام احکام اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب تمام احکام اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ احکام اسلام پر اعتراض نہیں کرتا، عمل کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے عمل کرنا اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جس کا دل اللہ گمراہی کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کی راہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے، تو گویا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، انتہائی تنگ ہو جاتا ہے۔ کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب سی مثال دی ہے اللہ نے اس کی جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ۔ کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھنا چاہ رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان کی طرف جائیں گے تو آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی۔ ایک خاص جگہ ہے نا، ایک خاص کلومیٹر ہے جہاں تک جانے کے بعد آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی۔ اب انسان اگر آسمان کی طرف چڑھنا چاہے گا تو اس کا دم گھٹے گا نا، اس کی سانس رکے گی۔ فرمائے بس اسی طرح اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، دین کی بات اسے بیان کی جائے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھنا چاہ رہا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے گمراہی کی مثال دی اور فرمایا کہ ومن یرید اللہ ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ۔ تو ضیقاً کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، چھوٹا ہونا، کم ہو جانا، جگہ کا کم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ضیقہ۔ اور حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں۔ ضیقاً کا مطلب تو سبھی جانتے ہیں، تنگ ہو جانا، یعنی چھوٹی سی جگہ میں بہت زیادہ لوگوں کا ہو جانا، اسے ضیق، ضاد سے، ضاد یہ قاف، ضیقن کہتے ہیں۔ حرجہ کس کو کہتے ہیں معلوم نہ ہوا تو بعض لوگ آئے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ نے گمراہی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ ضیق اور حرج کر دیتا ہے۔ ضیق کا مطلب تو ہم سمجھ گئے تنگ، یہ حرج کیا چیز ہے یہ ہم سمجھے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو شہری لوگ ہیں اور اصل جو عربی ہے نا وہ دیہات کے لوگ بولتے ہیں، اصل عربی دیہاتی لوگ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ اور کے زمانے میں بھی جو ہے نا بچے جب پیدا ہو جاتے تو انہیں فصیح عربی سیکھنے سکھانے کے لیے دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی اور وہاں کی عربی فصیح عربی ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیہات کے لوگوں سے پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبیلہ مدلج کا کوئی شخص آئے یا دیہات کا کوئی شخص آئے تو اس وقت ایک چرواہے کو لوگوں نے پکڑ لیا جو کسی قبیلے کا تھا، قبیلہ مدلج یا مدلج کا تھا۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ فرمایا اس کو بلایا گیا، جب اسے لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری زبانے میں حرج کس کو کہتے ہیں یا حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں تو دیہاتی بندہ ہوں، ہاں ایک بات یہ ہے کہ جنگل میں کوئی ایسا درخت ہو جو بہت سی جھاڑیوں سے گھرا ہو، ایک چھوٹا سا پودا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سی جھاڑیاں ہیں، اس پودے تک نہ کوئی جانور پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز پہنچ سکتی ہے، ہم اس پودے کو حرج کہتے ہیں۔
فرمائے تکونو من الاشجار تکونو شجرتو بین الاشجار، ہرجہ ایک ایسا پودا ہے جو درختوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لا تصل الیہ راعیۃ ولا وحشیۃ ولا شیء، جس تک نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے نہ کوئی جانور پہنچ سکتا ہے کہ چر کے اسے کھا لے، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز پہنچ سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کذالک قلب المنافق، ایسے ہی منافق کا دل ہے، لا یصل الیہ شیء من الخیر، کہ جس طرح اس درخت تک کوئی جانور، کوئی چرواہا، کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح منافق کا دل ہے کہ کوئی خیر اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے منافق اور ایسے شخص کو جس تک خیر نہیں پہنچتی اس کے دل کے لیے ضیقاً حرجاً کا لفظ استعمال کیا، اور فرمائے وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ، کانما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھنا چاہ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ رجس مسلط کر دیتا ہے۔ اب رجس کی تفسیر امام قرطبی نے، امام ابن جوزی نے 6 سے 7 بیان کی ہے، اور ایک بامعنی تفسیر یہ ہے رجس کا معنی ہے شیطان۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ شیطان مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس کا ترجمہ عذاب بھی ہے، اسی طرح اللہ عذاب مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس کا ترجمہ گندگی بھی ہے، انما یرید اللہ ان یذھب علیکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان سے رجس کو دور کر دے۔ تو وہاں رجس کا ترجمہ گندگی کرتے ہیں نا، تو ہر ناپاکی کرتے ہیں، تو رجس کا ترجمہ ناپاکی بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے یا گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ہے اس آیت مقدسہ کا بامعنی ترجمہ اور بامحاورہ اس کی تھوڑی سی تشریح، کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی بھی مثال دی اور گمراہی کی بھی مثال دی، اور فرمایا ہدایت یہ ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے۔ تو اب یہ تو ہے قرآن مجید کی آیات۔ اب قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہی بیان کیا نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے فرمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں جتنی گمراہی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا نہیں وہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ یہ جو غامدی ہیں، یہ جو مرزا محمد علی جہنمی ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور یہ قرآن دانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تم قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو قرآن کے ترجمانی کیا کرو گے؟ قرآن کا صحیح جاننا اسی کے لیے ضروری ہے۔ وہی شخص صحیح جان سکتا ہے جس نے کسی استاد کی شاگردی اختیار کی ہو، جس نے زانوے تلمس طے کیے ہو، جس نے کئی برس لگائے ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ وہ اگر دعویٰ کرے کہ وہ قرآن سمجھتا ہے، وہ قرآن کا درس دیتا ہے، تو پھر اس کے قرآن کو سننا چاہیے، اس کے درس کو سننا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے علم 2 ہیں، علم الادیان، علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم، جسے کہتے ہیں علم طب۔ فرمایا یہ دونوں علوم ایسے ہیں کہ بغیر استاد سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ علم الادیان یعنی دین کا علم، علم الابدان جسم کا علم، جسے کہتے ہیں علم طب۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں علوم ایسے ہیں کہ بغیر استاد سے حاصل نہیں کیا جا سکتے۔ یہ دونوں علوم میں سے کوئی ایک علم کوئی شخص اگر بغیر استاد کے حاصل کرے گا خود بھی گھاٹے میں جائے گا، جو اس کے ساتھ جائیں گے وہ بھی گھاٹے میں جائے گا۔
ظاہر ہے کہ کوئی علم طب بغیر استاد کے حاصل کرے گا، بغیر شاگردی اختیار کرے حاصل کرے گا، اور وہ کہے کہ علم طب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب مارکیٹ میں موجود ہیں، بازار میں موجود ہیں، وہ روزانہ ایک ایک دو کتاب لائے اور اس کا گہرا مطالعہ کرے اور وہ ماہر بن جائے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہوگا، اس کے باوجود وہ گھاٹے میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ایسا ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ استاد کی ضرورت ضروری ہے، استاد کی ضرورت ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی شخص طبیب بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، دوسرے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح بغیر علم کے کوئی عالم بن جائے گا تو دوسرے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا، دوسرے کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، چاہے غامدی ہو یا غامدیت کے نظریے والے جتنے ہوں، چاہے مرزا محمد علی جہلمی ہو اور اس کے نظریے کے جتنے لوگ ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے اور پھر یہ علم دین کے ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے، یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سے خود بھی بچنا ضروری ہے، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، قرآن تم کیا سمجھنے کا دعویٰ کرو گے بغیر استاد کے صحابہ نہ سمجھ سکے؟ قرآن بغیر استاد کے صحابہ نہیں سمجھ سکے اور تم کہو کہ قرآن ہم سمجھ گئے، تو تم کو صحابہ کرام سے زیادہ ماہر تو نہیں ہوئے؟ جبکہ قرآن مجید انہی کی زبان پہ اترا، صحابہ کرام کو سمجھنا دشوار ہوا کہ حرج کس چیز کا نام ہے، اور تم بغیر استاد کے سمجھ گئے۔ لہذا جب بھی قرآن سنے نا، جس سے قرآن کی تقریر کسی سے سنے یا قرآن کی تفسیر کسی سے سنے، تو سننے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بول کون رہا ہے، کون ہے، وہ واقعی عالم ہے یا وہ واقعی عالم نہیں۔ اگر وہ عالم ہے تو سنیں، ورنہ یہ سمجھ جائیے کہ وہ عالم نہیں، وہ ظالم ہے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، آپ کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ یہ تو ہے ابتدائیہ۔ اب رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس کی کیا تشریح بیان کی؟ حضرت امام ابن جریر نے نقل کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فرماتے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اریت قول اللہ عز وجل فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فکیف الشرح۔ وہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرمائے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیف الشرح، یہ سینے کا کھولنا کیسا ہوتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اب یہ تو صاحب قرآن ہی بتائیں گے نا، اس لیے کہ قرآن آپ پر ہی اترا ہے تو آپ ہی بتائیں گے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ، قذف الی قلبہ نورا فیفسح بذلک صدرہ۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے دل کی طرف اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ قذف کہتے پھینکنے کو۔ اذا اراد اللہ تعالی بعبدہ خیرا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرمائے، قذف الی صدرہ، قذف الی قلبہ نورا، اللہ رب العزت اس کے دل کی طرف ایک اپنا نور پھینکتا ہے، اپنا نور داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے، فیصفح بذلک صدرہ، اس کی وجہ سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ نور کا داخل ہونا اور اس کی وجہ سے سینہ کا کھل جانا، یہ تو باطنی معلومات میں سے ہیں، باطنی علوم میں سے ہیں، ہم تو علم ظاہر اور نظر ظاہر رکھنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ تو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور داخل کر دیا، اس کا سینہ کھول دیا ہے، ہم تو ظاہر بین ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لیا ہے؟ ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں ہم کیسے ایسے شخص کو پہچانیں گے کہ جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ فرما لیا، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جس کے دل میں اللہ نے نور داخل کر دیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
حل فی ذالک من علامت یعرف بها، یا رسول اللہ سینے کے کھولنے کی کوئی علامت ہے جس سے پہچانا جائے انسان؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت تم اگر دیکھو، کسی بندے میں دیکھو، میری امت کی کسی ایک انسان میں دیکھو، تم اس بات کے یقین کر لینا اللہ نے اس کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور داخل کر دیا ہے۔ تم سمجھ جانا اب وہ 3 نشانیاں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزول الموت۔ فرمایا 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، وہ دار غرور یعنی دنیا داری سے دور بھاگے گا، وہ دنیا اور دنیا داری سے دور بھاگے گا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کے گھر کے لیے کام کرے گا۔ واستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کی آمد سے قبل موت کی تیاری کرے گا۔ یہ 3 نشانیاں جس کے اندر ہو، تم سمجھ جانا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اللہ نے اس کا دل اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ یہ 3 نشانیاں جس کے اندر ہو وہی خیر میں ہے۔ اگر یہ 3 نشانیاں کسی کے اندر نہ ہو تو وہ گمراہی کی طرف ہیں، وہ دلالت کی طرف ہیں، وہ تنزلی کی طرف ہیں۔ لہذا جب یہ نشانیاں بھی موجود ہیں، اللہ نے نشانی بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو کھول کے ہمیں بیان کر دیا، تو اب عمل کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ اب ان نشانیوں کو اپنانے میں کیا تنگی ہے؟ تو تنگی یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کا نور داخل ہونا چاہتا ہے، دوسری طرف شیطان چاہتا نہیں ہے کہ سینے میں اللہ کا نور داخل ہو۔ شیطان تو تاریک ہے اور تاریکی پسند ہے نا، اسی وجہ سے وہ تاریک چاہتا ہے، تاریکی پسندی چاہتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا تو شیطان کہاں جائے گا؟ اسی وجہ سے شیطان گمراہی کو ہدایت بتاتا ہے، ضلالت کو نور بتاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان ہے یہ اندھیری کو، تاریکی کو نور بتا رہا ہے، یہ اصل میں نور نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ تاریکی ہے، اور اصل میں ہدایت اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ لہذا جب ایسا ہے کہ ہم نے پہچان لیا کہ ہدایت اس میں ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو دار غرور، دھوکے کے گھر، یہ جو دنیا ہے نا یہ دھوکے کا گھر ہے۔ انسان کی امیدیں بڑی ہوتی ہیں اور ان امیدوں کے پیچھے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، آدھے راستے میں اس کی سانسوں کی ڈوری کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دھڑام سے زمین پہ گرتا ہے، پھر اس کے ناز اٹھانے والے کندھے پہ اٹھا کر اسے اندھیری کوٹری میں چھوڑ آتے ہیں۔ بس یہاں تک کہ اس کی زندگی ہے، اس کی امید کہاں تک تھی؟ اس کی امید کہاں تک تھی؟ یہ تو دیکھیے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہبر ملک عدم، دفعتن یک بارگی جائے گی تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انسان کیا کچھ نہیں سوچتا، کیا کچھ امیدیں نہیں باندھتا، لیکن ساری امیدیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، حسرت بھری نگاہوں سے اپنا محل، اپنے مکانات، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا مال و زر سب کچھ دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ جب موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ جب ایسا ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہے، گمراہی بھی قرآن مجید نے بیان کر دیے، ہدایت بھی قرآن مجید نے بیان کر دیے، گمراہی کا راستہ بھی رسول اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، اور ہدایت کا راستہ بھی کھول کے بیان کر دیا۔ اب اگر انسان گمراہی پہ جائے تو قصور اس کا ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کا نور کیسے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کی 7ویں جلد میں اس کو لکھا ہے، یہ حدیث ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر صحابی رسول ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کے وقت حاضر ہوئے تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟
तुमने सुबह किस हालत में की? तो कहने लगे अस्बहतु मुमिनन हक्कन, मैंने सुबह इस हालत में की कि मेरा दिल नूर ईमान से मुनव्वर था, मैं हकीकी मोमिन था। इस हालत में मैंने सुबह की और मैं हकीकी मोमिन हूं, मैंने इस हालत में सुबह किया है। तो अब कहते हैं कि रसूल करीम रऊफ रहीम अलैहि अफजलुस सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया लिकुल्ली कलिमतिन दलीलुन फमा हकीकतु ईमानिक, लिकुल्ली कौलिन दलीलुन फमा दलीलु कौलिक। हर बात की एक निशानी होती है, हर चीज की एक हकीकत होती है। तुम्हारे दावे की भी कोई दलील है, तुम्हारे दावे की भी कोई हकीकत है? तो अब उन्होंने अपने दावे की हकीकत को तो बयान किया। हम यहाँ पूछते हैं, कलमा पढ़ने वाले सभी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर मुझसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछे कि तुम मोमिन हो, बेशक बिहम्दिल्लाह हम मोमिन हैं, इस ईमान की दलील क्या है, इस ईमान की अलामत क्या है? तो क्या बताएंगे? है कुछ ऐसी दलील हमारे पास कि हम कह सकें कि हम मोमिन हैं? क्या दलील है हमारे पास? कलमा पढ़ना, इसके अलावा और क्या दलील है? ये हकीकी मोमिन होने की तो दलील नहीं है ना, इसके अलावा आमाल सालिहा भी तो है। तो हमारे पास कोई दलील नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पूछा उनसे कि लिकुल्ली कौलिन दलील फमा दलील दावाक, ऐ शख्स, ऐ हारिसा बिन नौमान, हर दावे की एक दलील होती है, हर बात की एक हकीकत होती है, तुम्हारे बात की क्या दलील है? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दावे की दलील यह है कि मैं अपने रब की खशियत अपने दिल में ऐसा पाता हूं कि दुनिया और दुनियादारी से मेरा दिल उचाट हो चुका है और हमेशा आखिरत की फिक्र रहती है, और यही फिक्र है जो मुझे रात में सोने नहीं देती, दिन में खाने नहीं देती। रात भर में अल्लाह की बंदगी करता हूँ, रात भर में अल्लाह की इबादत में मशगूल और मसरूफ रहता हूँ, और दिन का हर वक्त ऐसा होता है कि मैं रोजे से रहता हूँ। और इसके साथ साथ अब इस दलील की जाहिरी अलामत यह है, कान्नी अनजुरु इला रब्बिल अर्श बारिज़ा, मैं हर वक्त अपने रब के अर्श को अपनी आंखों से देख रहा होता हूँ, हर वक्त अपने रब के अर्श को। कान्नी अनजुरु इला अर्श रब्बिक, गोया कि मैं अपने रब के अर्श को हर वक्त देख रहा होता हूँ, बारिज़ा जाहिरी आंखों से देख रहा होता हूँ। वह कान्नी अनजुरु इलल जन्नती व अहलिल जन्ना, और मैं जन्नत और जन्नतियों को देख रहा होता हूँ, यतज़ावरून, वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। वकान्नी अनजुरु इलल जहन्नम व अहलिल जहन्नम, और गोया कि मैं जहन्नम और अहले जहन्नम को देख रहा, अहले जहन्नम को देख रहा होता हूँ। यताअहदून, वो एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में आया, तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में आया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दावे की ये दलील सुनी, तो आप फरमाते हैं कि रावी फरमाते रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा उनसे पूछा, क्या वाकई तुम ऐसा देखते हो? क्या वाकई तुम ऐसा देखते हो कि जब तुम सब कुछ करो, जब भी तुम अपना सर आसमान की तरफ उठाओ तो रब के अर्श को देखते हो, तुम हर वक्त जन्नत को देखते हो, हर वक्त दोज़ख और दोज़खियों को देखते हो, क्या वाकई ऐसा है? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वाकई ऐसा है। आपने फरमाया हादा रजुलुन नव्वरल्लाहु ताला क़ल्बहु लिल इस्लाम, ये ऐसा शख्स है अल्लाह ने इसके दिल को अपने नूर ईमान से मुनव्वर कर दिया है, नूर ईमान से मुनव्वर कर दिया है। यह है दलील और यह है सूरत ऐसे शख्स की कि जो कहे कि मैं मोमिन हूं और मैं हिदायत पर हूं। जो हिदायत पर होगा उसका मामला ऐसा होगा, वो दुनिया और दुनियादारी से दूर भागेगा, आखिरत और आखिरत के कामों में दिलचस्पी लेगा, हिस्सा लेगा, उससे फिर नमाज छूटेगी नहीं। वो कितना भी मसरूफ होगा वो नमाजों का एहतमाम करेगा, उससे फिर रोजे छूटेंगे नहीं। वो कितना भी मसरूफ होगा, कितना भी मजबूर होगा, वो रोजे रखेगा, उससे फिर कोई मुबारक रातें छूटेगी नहीं। वो कितना भी मसरूफ होगा, वो कहेगा दुनिया और दुनियादारी तो जिंदगी भर है, ये रातें तो कभी कभी आती हैं, तो इन रातों का एहतमाम किया जाए। जो दारे खुलूद की जानिब मुतवज्जिह होगा वो दारे गुरूर से भागेगा। ऐसा नहीं होगा,
کہ دار خلود بھی رہے اور دار غرور بھی رہے، ایک گھر میں رہنا ہوگا، یا تو دار خلود کے مسافر بنو یا پھر دار خلود دار غرور کے مسافر بنو۔ فرمایا وہ شخص جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے، وہ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری سے اس کا دل اچاٹ ہوگا، وہ جیسے تیسے زندگی گزارے گا، اپنی امیدیں کم رکھے گا، زیادہ تر سامان آخرت کے لیے تیاری کرے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے دعویٰ کیا اور دعوے کی دلیل بھی انہیں حضرت حارثہ بن نعمان نے دے دیے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اب وہ یوں ہی وقت گزارتے رہے اور پھر اعلان ہوا کہ اللہ کے دین کو مجاہدین کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ گھڑ سوار ہوئے اور سب سے پہلے میدان جنگ میں کود پڑے۔ جب آواز آئی کہ اللہ کے دین کو مجاہدین کی ضرورت ہے، شاہ سواروں کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وَهُوَ أَوَّلُ فَارِسٍ وَهُوَ أَوَّلُ أُسْتُشْهِدَ، وہ سب سے پہلا شاہ سوار تھا جو اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں کودا، اور کہتے ہیں سب سے پہلا شہید تھا جو اللہ کے دین کے لیے شہید ہوا۔ تو وہ مجاہد بھی ہو گیا، وہ اللہ والا بھی ہوا، اور میدان جہاد میں جاتے ہوئے مجاہد بھی ہوا، اور پھر اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں شہادت کی نیکی بھی لکھ دی۔ اب وہ شہید ہو کر جب گھر آیا تو تنہا ماں ہے اور اپنے جوان بیٹے کی لاش پر رو رہی ہے، اور رسول اللہ سے پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا دوزخ میں گیا؟ اگر آپ کہیں گے یہ دوزخ میں گیا، زندگی بھر اس کے لیے روؤں گی، اور اگر آپ کہیں جنت میں گیا تو پھر مجھے رونا مناسب نہیں ہے۔ یہاں وہ وقت ہے، امام بیہقی لکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کھلے، جنبش ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، تم عجیب بات کرتی ہو، جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے مزین کر دیا، منور کر دیا، وہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ تمہارا بیٹا دوزخ میں نہیں گیا، جنت میں گیا، اور بلکہ جنت الفردوس میں گیا ہے۔ فرمایا جنت بھی بہت ہے، ان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جنت الفردوس ہے، تو تمہارا بیٹا فقط جنت میں نہیں جنت الفردوس میں گیا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ پھر ان کی بوڑھی ماں یہ کہتی ہوئی چلی بخن بخن یبن حارثہ، اے ابن حارثہ، تمہارے لیے حارثہ بن نعمان تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے مبارک ہو، اللہ نے دنیا میں بھی تمہارا دل نور ایمان سے مزین کر دیا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اعلیٰ مقام دیا۔ تو وہ لوگ جو کامیاب ہیں ان کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں، جس کا دل نور ایمان سے مزین ہوتا ہے وہ دنیا اور دنیا داری سے دور بھاگتا ہے، آخرت کی جانب راہ لیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز یاد آخرت سے اسے گمراہ نہیں کرتی، اسے غافل نہیں کرتی۔ یہی حارثہ بن نعمان ہے، یہ خود ہی روایت کرتے ہیں، دیکھیں کہ جب انسان کا دل نور ایمان سے منور کر دیا جائے اور اللہ رب العزت اس کا دل پاکیزہ کر دے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ الخصائص الکبریٰ میں، اور امام ابن عبد البر نے اسد الغابہ میں انہی کے بارے میں لکھا، خود روایت کرنے والے حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے ہیں مررت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یناجی رجلا فسلمت علیہ ومررت، میں ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہا تھا تو سامنے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کسی سے محو گفتگو ہیں، آپ کسی سے ہم کلام ہیں، آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں سوچا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی راز کی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو میں وہاں چلا جاؤں تو کوئی تنگی کا باعث نہ ہو۔ تو کہتے ہیں فسلمت علیہ ومررت، میں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور آپ کے ساتھ جو تھے ان دونوں کو سلام کیا اور آگے گزر گیا۔ فلما رجعنا وانصرف رسول اللہ، جب میں لوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا یا حارثہ ابن النعمان، اے حارثہ بن نعمان، ارأیت کان معی، کیا تم نے اسے دیکھا تھا جو میرے ساتھ تھا؟
آپ نے فرمایا نعم میں نے دیکھا تھا آپ جس سے محو گفتگو تھے. آپ نے فرمایا فإنه جبریل قد رد علیک السلام, وہ میرے ساتھ جو محو گفتگو تھے وہ جبریل امین تھے, اور جب تم نے سلام کیا تو جبریل امین نے تمہارے سلام کا تمہیں جواب بھی دیا. تو جب انسان کا سینہ منور ہو جائے, جب انسان اللہ کے کاموں میں دلچسپی لینے والا ہو جائے, تو پھر فرشتے اس کے راہ میں آتے ہیں, فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور فرشتے جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. جس کی سلامتی کی ضمانت فرشتے دیں تو پھر دنیا اور دنیا داری میں, دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث جسے روایت کی امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ, جب میں معراج کی شب جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں تلاوت قرآن کی آواز سنی, تلاوت قرآن مجید کی آواز سنی. فقلت من هذا, تو میں نے جبریل سے پوچھا, فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہاں جنت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. فقالوا, تو فرشتے کہنے لگے هذا حارثہ بن النعمان, یہ حارثہ بن نعمان ہیں جنہیں اللہ نے یہ بلندی اور بزرگی دی ہے, جنت میں بھی یہ اللہ کا کلام تلاوت کر رہے ہیں. کذالکم البر, کذالکم البر فکان ابر الناس بامہ, تو رسول اللہ نے فرمایا نیکی کا بدلہ یہی ہے, نیکی کا بدلہ یہی ہے. اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو جو شخص ایسا ہوتا ہے دنیا میں رہ کے دنیا داری بھی اپنائے اور آخرت, دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے غافل نہ ہو, تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے سامان مہیا کر دیتا ہے. اور جو شخص دنیا میں رہ کے آخرت کو فراموش کر دے, اچانک موت آتی ہے اور پھر وہ تڑپتا رہ جاتا ہے کہ اے کاش جہاں میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں, اے کاش میں نے وہاں کے لیے بھی کوئی کام کر لیا ہوتا, لیکن پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. امام ابن جوزی لکھتے ہیں ایک شخص غریب تھا, امام ابن جوزی نے لکھا ایک شخص غریب تھا, دل میں تمنا تھی کہ کسی طرح مال مل جائے, مالداری مل جائے, عیش و عشرت کی زندگی کی گزران ہو جائے. اللہ نے اسے عیش کی زندگی دی, عشرت کی زندگی دی. آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی رہی, یہاں تک کہ پہلے وہ گورنر بنا, پھر وزیر اعظم بنا, پھر حاکم وقت بن گیا, حاکم وقت بن گیا, مطلق العنان حاکم وقت بن گیا, بادشاہ وقت ہو گیا. اب جب ایسا ہوا تو کہتے ہیں جیسے جیسے امیری بڑھتی گئی, غریب اور غریب لوگوں سے اس کا تعلق دور ہوتا چلا گیا. اپنا گھر بار جو پرانا علاقہ تھا, پرانا محلہ تھا, اب وہ چھوٹا ہو گیا. اس کی چمکتی ہوئی بڑی بڑی گاڑی پتلی گلیوں سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. اب وہ امیر لوگوں میں دوستی کرنے لگا, امیر سے امیر, امیر سے امیر دوستی کرتا رہا. اور پھر جب بادشاہ بنا تو بادشاہوں سے اس کے تعلق ہو گئے, بڑے بڑے لوگوں سے اس کا تعلق ہوا. اور جو غریب لوگ تھے, اس کے بھائی بہن تھے, وہ تو سب پرائے ہو گئے, اور جو پرائے مالدار تھے وہ اپنے ہو گئے. اب پھر وہ دنیا اور دنیا داری میں ایسا مستغرق ہوا کہ آخرت کو اس نے فراموش کر دیا, آخرت کو بھلا دیا. اب کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ اپنے محل میں بیٹھا تھا, امام ابن جوزی نے لکھا اپنے محل میں بیٹھا, خوش گپیوں میں مصروف تھا, انواع اقسام کے کھانے سے وہ محظوظ ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ تھے, حالی موالی تھے, جس کے پاس مال ہو تو ایسے ہی دم ہلانے والے بہت سارے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو سارے خوش آمدید اس کے ساتھی تھے جو اس کی تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے تھے, اور وہ خوش گپیوں میں مصروف تھا, اعلیٰ انواع اقسام کے کھانے اور مشروبات میں مشغول تھا. دروازے پر دستک ہوئی, دروغہ نے اس سے پوچھا کون, تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو میرے پاس بلاؤ. ایک فقیر آیا,
बादशाह को मेरे पास बुलाओ। दरोगा ने कहा, चौकीदार ने कहा, जाओ, तुम जैसे रोजाना कितने ही आते हैं, बादशाह का मुकाम मर्तबा इतना बड़ा है, वो तुम जैसे गरीब और फकीर से मुंह थोड़े लगेगा। जो लेना देना मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देता हूं, मेरे पास इतना तो है कि तुम्हें राजी कर लूं। उसने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बादशाह को बुलाओ। तो बहरहाल जब चौकीदार को इसने फकीर ने बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ज्यादा जिद की, तो फकीर गया, ये चौकीदार गया, जाकर उसने महल में कहा कि आपके इस खुशगपियों में मैं मुखिल होने पर माजरत चाहता हूं। एक भिखारी आया है, एक फकीर आया है जो आपसे मिलना चाहता है। बादशाह गुस्से में आया, कहने लगा, तुम ही उससे निमट लो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं भिखारियों और फकीरियों से मुंह लगूं या उनके तकादे पूरे करूं। जो लेना देना है तुम फारिग करो। अब ये गया शर्मिंदा होते हुए, इसे भी डांट पड़ी। अब जब ये बाहर निकला गुस्से में, उसने कहा, तो मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम्हें जो लेना है, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। उसने कहा, तुमसे कोई काम नहीं है, मेरा काम बादशाह से है। 2-3 मर्तबा उससे कहा गया, अब वो बादशाह आने को तैयार नहीं है। आखिरी मर्तबा फकीर ने कहा, जाकर बादशाह से कहो, मैं मौत का फरिश्ता हूं, रूह कब्ज करने आया हूं। पहले जमाने में जो मौत का फरिश्ता है ना, वो इंसानी सूरत में ही आता था। ज़माने बनी इसराइल में भी ऐसा ही होता था। मैं मौत का फरिश्ता हूं, मलकुल मौत हूं, मुझे किसी दूसरे तीसरे से काम नहीं है, मुझे इसी से काम है। लिहाजा मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, जाकर कहो मैं उसकी रूह कब्ज करने आया हूं। अब जब चौकीदार ने, दरोगा ने आकर बताया कि जनाब, हम जिसे फकीर, मिस्कीन और भिखारी समझ रहे थे, वो तो मुअज़्ज़म फरिश्ता है, वो तो मलकुल मौत है, वो आपके पास आया है, रूह कब्ज करने आया है। अब खत्म, अब दुनिया और दुनियादारी खत्म, जिंदगी की सांसें खत्म होने को है। लिहाजा अब आपने जो करना है, जो गुफ्तगू करनी है, इससे कर लें। तो कहता है कि अब ये भागा, अपने महल को छोड़ता है, अपने तख्त को छोड़ता है, दरवाजे की जानिब भागा, और उसने उसे बुलाया और खुद भी नीचे बैठ गया, उसे भी तख्त पर बैठाया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, थोड़ा वक्त दे दो, मैं तो ऐसा गाफिल हुआ कि मैंने वहां के लिए कोई काम ही ना किया, इस कदर दुनिया और दुनियादारी में उलझा, मैंने वहां के लिए कोई काम ही ना किया। थोड़ा वक्त दे दो ताकि मैं वहां के लिए तो कुछ काम कर लूं, कुछ सदका कर दूं, कुछ ज़कात कर दूं। वो कहने लगा कि मुझे जो वक्त दिया गया है, उसी वक्त पे तुम्हारी रूह कब्ज करनी है, और तुम्हारे पास सिवाय चंद लम्हात के कोई वक्त नहीं है। लिहाजा जो तुमने करना था तुमने कर लिया, अब आखिरत को जाना है। अब वो दारुल करार है, वो हमेशा का घर है, ये दारुल अमल और वो दारुल जजा है। यहाँ जो तुमने किया है उसकी जजा का घर वही है। लिहाजा अब वहां तुमने जाना है, वहां के लिए तैयारी करनी है। वो बहुत एड़ियां रगड़ता रहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो ताकि वहां के लिए भी कुछ काम कर लूं। उसके पास वक्त ना था। उसने कहा, महल में जितने खजाने हैं, जितनी तिजोरियों में खजाने मौजूद हैं, सब लाकर मेरे सामने फौरन रखो, इसी वक्त रखो। हजारों उसके वर्कर मौजूद थे, फौरन लाकर उसके सामने रख दिया गया। अब आखिरी जुमले वो क्या कहे, इन्हीं माल को कोसने लगा और कहने लगा, ए माले दुनिया, तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। ए काश तू मेरे पास ना होता, मैं गरीब ही होता, अपने रब को याद करने वाला तो होता, नमाजों का एहतमाम करने वाला तो होता। ये माल मिला, बड़े बड़े लोग मिले, गाफिल से गाफिल तरीन लोग मिले, जो फकत दुनिया और दुनियादारी का ही सबक देते रहे और मुझे लालच देते रहे। मैं उन्हीं के पीछे भागता रहा। ए काश, ए हाय, मैं भी गुमराह हुआ, वो भी गुमराह हुए। और गुमराही का सबब क्या है? ए माल, तूने मुझे गुमराह किया। अगर तू ना होता, मैं गरीब ही होता, अपने रब की तस्बीह करने वाला तो होता। मैं शराब खोरी तो नहीं करता, मैं जिना तो नहीं करता, मैं कत्ल गारत गिरी तो नहीं करता, मैं लोगों की लाशों पर अपना तख्त तो नहीं बिछाता, मैं लोगों की लाशों पर हुक्मरानी तो करने वाला ना होता। अब वो कोसने लगा। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने उस माल को भी जबान दे दी। वो माल कहने लगा, ए बादशाह वक्त, तू मुझे कोसता है, तुझे तो कोई मुंह भी नहीं लगाता था। क्या मेरी वजह से बादशाह ने वक्त तक तेरी रसाई नहीं हुई? बड़े बड़े लोगों के पास तेरी इज्जत अफजाई नहीं हुई? ये मेरी वजह है। तुझे तो कोई गरीब बेटी देने को तैयार ना था, आज बादशाहों की बेटियां तेरे अख्त में है, ये मेरी वजह से तो है।
اگر میں نہ ہوتا تو کوئی غریب منہ نہ لگاتا، امیر اور بادشاہ نے وقت کی بیٹیاں تیرے اخذ میں کیسے آتی؟ یہ اتنا بڑا محل، یہ عیش و آشائش کی زندگی، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے تو تجھ پر احسان کیا اور تو مجھے پر کوستا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو وہ مال کہنے لگا میں نے کب تجھے روکا تھا کہ تو دین کی راہ میں خرچ نہ کر؟ میں نے کب تجھے منع کیا تھا کہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کر؟ تو ہی غافل رہا۔ تیرے پاس دو راستے تھے، تو اگر چاہتا میرے ذریعے سے وہ کام کرتا جو حضرت عثمان غنی نے کیا، اور تو اگر چاہتا تو میرے وجہ سے وہ کام کرتا جو فرعون نے کیا۔ تو نے فرعون کا طریقہ اختیار کیا، عثمان غنی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تو نے فرعون کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تو بھول گیا۔ تو آج قصور نہ میرا ہے نہ کسی دوسرے کا ہے، آج قصور تیرا ہے۔ لہذا یہ وقت تھا کہ وہ حسرت زدہ نظروں سے اپنے مال کو دیکھتا رہا، اپنے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ایک جھٹکا سا آیا اور وہ زمین پر گرا۔ کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کچھ ہائے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے۔ کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے۔ باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کرے کیا کر رہے ہیں، ہمیں جانا کس راہ پر تھا، ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ جب ایسا ہے، جب قرآن کی آیت ہماری کانوں تک آئی، جب رسول اللہ کا فرمان آیا، جب نیک لوگوں کے تذکرے آئے اور ہمارے دل کا قبلہ درست ہوا، اب جب درست ہوا ہے تو اسے درست ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ کی یاد کیجئے، اللہ کی بندگی کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے دنیا ایسا دلدل ہے، اس میں جو جائے گا دھستا ہی چلا جائے گا، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے بال بچوں کو بھی پالیے، حلال روزی کمائیے، لیکن خود خبردار کبھی ایسا نہ ہو حلال روزی کمانے کے چکر میں آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں، کہیں روزی کمانے کے چکر میں بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ ساری دنیا داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نہیں تھے، دنیا داری تھی، آپ چلے جائیں گے، دنیا داری ہوگی۔ کوئی شخص پورا کام کر کے نہیں جاتا، ہر شخص ادھورا کام کر کے جاتا ہے، ہر شخص اپنے دل میں حسرت لے کے جاتا ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو دنیا کی وجہ سے آخرت کو تباہ کر لیں، ایسا نہ کیجئے، آخرت کا کام کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے جو رب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی عام طور پر تنگ ہی ہوتی ہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس مشکل سے گزارے کو تنگی مت سمجھیے، اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اسی میں گزارا کیجئے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم قلیل، اے ابن آدم قلیل مال جو تجھے رب کی یاد میں مصروف رکھے وہ کثیر مال سے اچھا ہے جو تجھے رب کی یاد سے غافل کر دے۔ تھوڑے میں راضی رہیے۔ امام بیہقی نے لکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں رب کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے قلیل میں راضی ہو جاؤ گے، اگر تم میرے تھوڑے میں راضی ہو جاؤ گے، میں آخرت میں تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا۔ لہذا جب ایسا ہے تو اپنے دل کی دنیا اور دل کا قبلہ درست کیجئے، آخرت کے لیے بھی کام کیجئے۔ ایسے لمحات بہت کم آتے ہیں۔ آج کی رات شب برات ہے، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس رات کی تعظیم نہیں کرتے وہ اچھے ہونے کے باوجود رب کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور دنیا داری ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس رات کو ضائع مت کیجئے، اس رات میں اہتمام کیجئے۔ ہمارے
یہاں مغرب کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک معمولات ہوتے ہیں، رات بھر کے معمولات ہوتے ہیں، اس میں شریک رہیے۔ مغرب کی نماز جب پڑھنے آئے تو گھر والوں کے سارے کام کر کے آئیں، اور گھر میں کہہ کے آئیں کہ اب فجر کی نماز کے بعد ہی ملاقات ہوگی، اس طرح سے آئیں اور مسجد میں رہیں، مسجد میں معمولات میں شرکت کریں، عبادات اور ریاضت میں لگائیں، کھیل کود اور آتش بازی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، گھومنے پھرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسی رات نہ جانے پھر یہ رات ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال اس وقت ہمارے ساتھ مسجد میں موجود تھے، اب نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ آج جتنے لوگ موجود ہیں، اللہ سب کو حیاتی دے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج جتنے لوگ موجود ہیں، کیا یہ یقین ہے کہ آئندہ سال بھی اتنے لوگ موجود ہوں گے؟ بہت سے ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہوں گے۔ لہذا جب ایسا ہے تو اپنی غفلت کو ایک طرف رکھیے اور اپنی آنکھیں کھولیے، آخرت کے لیے کام کیجیے، مسجدیں آباد کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، ہر وقت آپ کی زبان پہ آپ کے رب کا نام رہے، ذکر و اذکار رہے، اور آخرت کے لیے اپنی توجہ کو ہمیشہ مبذول رکھیے۔ جب ایسا ہو تو پھر اس بات کی آپ خود ہی گواہی دے دیجئے کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میرے لیے اللہ نے اپنا نور میرے دل میں داخل کر دیا ہے۔ اور اگر دین کا کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے سب کے لیے، اس لیے کہ جس کا دل اللہ اسلام کے لیے تنگ کر دے، یہ اس کی علامت ہے کہ دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے۔ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے نماز میں اذان ہونے کے باوجود اگر تمہارے قدم 2 قدم چل کے مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہیں تو تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ دور دور سے مسجد میں بھاگے چلے آ رہے ہیں اور تم پڑوس میں رہ کے بھی مسجد آ نہ سکے؟ اللہ نے تمہیں اپنا مہمان نہ بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے تو کیا کہتے؟ خبردار میرے گھر میں نہ آنا۔ تو ایسے ہی اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے پڑوس میں رہنے کے باوجود کہہ دیتا ہے خبردار میرے گھر میں نہ آنا۔ تو جب گھر میں پڑوس میں رہنے کے باوجود تمہیں رب کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ملے تو ڈر جاؤ، لرز جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، التجا کرو کہ رب ذوالجلال تو اپنے گھر میں ہمیشہ آنا جانا میرا برقرار رکھے۔ اے رب جب بنی ہے تو بنی کو بنائے رکھے، یہ دعا کرے تو پھر رب ذوالجلال رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے شب برات آج ہے، سب مل کر عبادت کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، خرافات سے دور رہیں گے، آتش بازیوں سے دور رہیں گے۔ یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ آتش بازی اور گھومنا پھرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہی اصل مقصد ہے شب برات کے لیے۔ تو اس کے لیے کام کریں گے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس کے لیے اہتمام بھی ہے، یہ چونکہ سالانہ شب ہے نا، یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع کے لیے معمولات بھی بڑے ہوتے ہیں، اہتمام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ لہذا ابھی اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ مغرب کے بعد ہم شب برات کے تمام معمولات اور تمام عبادات و افکار و اذکار میں شرکت کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس معمولات میں جو اہتمام ہے اس میں بھی اپنا حصہ لیں گے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی جمعے کی نماز میں ہی آپ نے اپنا حصہ شامل کر لینا ہے، اگر نہ ہو تو پھر عصر تک اپنا حصہ ضرور شامل کر لیجئے تاکہ اہتمام کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول